خواجہ سرا بالی کا عشق بنا قاسم بٹ نامی نوجوان کا قاتل، کھاریاں میں ہوئی قتل کی لرزہ خیز واردات۔ قاسم بٹ نامی نوجوان دکان سے گھر جا رہا تھا، لیکن راستے میں تاک لگائے انجام سے ناواقف قاتل ولید، جو کہ بازار میں کھلونے بیچنے کا کام کرتا، اور اس کے ساتھ عمران جو کہ وزیر آباد کا رہائشی تھا، کھاریاں بازار میں چوہے مار گولیاں بیچنے کا کام کرتا تھا۔ موقع پاتے ہی ولید نے قاسم پر گولیوں کی بوچھار کر دی اور موقع سے فرار ہو گئے۔ پولیس موقع پر پہنچی، تفتیش شروع کی۔ دوران تفتیش پولیس کے ہاتھ لگی سی سی ٹی وی کیمرہ سے اہم ویڈیو، جس کے بعد کھاریاں پولیس نے ڈی پی او گجرات سید علی محسن کی ہدایات پر فوری کارروائی کرتے ہوئے دونوں ملزمان، جنہیں سی سی ٹی وی کی مدد سے حاصل کی جانے والی ویڈیو میں صاف دیکھا جا سکتا ہے، کو فوری طور پر مقتول قاسم کے جنازہ سے پہلے گرفتار کر لیا گیا۔ قتل کی اس واردات میں اہم پیش رفت تب ہوئی جب ملزم ولید نے دوران تفتیش اہم انکشافات کیے۔ وہ انکشافات کیا تھے؟ دیکھیے ملزم ہی کی زبانی۔ جی میں اس وقت موجود ہوں کھاریاں صدر تھانہ کے باہر۔ ہم آپ کو بتاتے چلیں، آج سے کچھ دن پہلے کھاریاں میں قتل کی ہوئی لرزہ خیز واردات، جس میں قاسم بٹ نامی نوجوان کو شرے بازار قتل کر دیا گیا۔ آئیے بات کرتے ہیں قاتل ولید سے اور اس کے ساتھی عمران سے کہ انہوں نے کیوں کیا یہ قتل۔ خواجہ سرا بالی کے عشق نے کئی گھر اجاڑ دیے، ایک گھر کا چراغ گل ہو گیا تو دو گھروں کے چراغ اس وقت جیل میں بند ہیں۔ اب ان کا مستقبل تاریک ہے۔ آئیے ان سے بات کریں گے کہ ان کا عشق 6 ماہ میں یا 1 سال میں کتنی پروان چڑھا۔ ان لوگوں نے ایک ماں کے بیٹے کو قتل کرتے ہوئے کچھ بھی نہ سوچا، اتنے جوش و جذبے کے ساتھ، اگر ہم ویڈیو میں آپ کو دکھائیں گے کتنے جوش و جذبے کے ساتھ ایک پیچھے سے بائک سے اترا ہے تو اس نے پیچھے سے فائر کی ہیں۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ کیا نام ہے تمہارا؟ ولید۔ ولید تمہارا نام ہے۔ تمہارا بالی کے ساتھ کیا تعلق تھا؟ واقفیت تھی، اس لیے واقفیت تھی۔ کتنے عرصہ سے؟ 6 ماہ سے۔ 6 ماہ سے واقفیت تھی یا عشق تھا؟ واقفیت تھی۔ تو واقفیت میں قتل کیسے کیا؟ کیوں کیا؟ اس کے ساتھ دوستی بھی تھی۔ دوستی تھی تو کیوں قتل کیوں کیا اسے؟ قاسم کے ساتھ تمہاری کوئی ذاتی رنجش تھی؟ ہاں جی۔ کیا تھی؟ بس قاسم کے ساتھ دھمکی اس نے دی تھی مجھے بھی۔ اچھا۔ اور اس نے دھمکایا تھا مجھے۔ میں نے دھمکانے کی وجہ کیا تھی؟ دھمکانے کی وجہ بلال تھا۔ آپ نے سنا ولید کا کہنا ہے کہ قاسم کا اس کو دھمکانے کی وجہ جو ہے وہ بلال بالی تھا۔ مطلب قاسم کو ولید کا بالی کے ساتھ ملنا جلنا اچھا نہیں تھا لگتا، جس پر قاسم نے بلال کو بار بار منع کیا، لیکن بلال باز نہ آیا۔ وہ ماں بڑے لاڈ پیار کے ساتھ، بڑی تکلیف کے ساتھ 9 ماہ گزار کر تمہیں اس نے پیدا کیا ہوگا، کیا خواب اس نے سوچے ہوں گے، اور تم نے 1 منٹ بھی سوچا تھا اس وقت؟ غلطی ہو گئی ہے نا۔ جوش اور جنون کہاں لے آیا تمہیں؟ جیل کے اندر۔ تو آج شرمندگی محسوس ہو رہی ہے؟ جی۔ کبھی اکیلے میں بیٹھ کے جیل میں کچھ کوستے ہو خود کو؟ بس ابھی کوس نہیں ہے۔ عشق کس کے ساتھ تھا اور وقت گزارا کس کے ساتھ تھا؟ سنیے بالی ہی کی زبان۔ قاسم آپ سے محبت کرتا تھا کہ نہیں؟ میرا دوست تھا۔ اچھا دوست یا محبت؟ دوست ہی تھا۔ محبت کا کیا، ہمارے ساتھ خواجہ سرا کے ساتھ کون محبت کرتا ہے؟ کیوں؟ بس دوست تھا۔ اچھا میرا احساس کرتا تھا، میں بھی ان سے احساس، وہ میرا بھی احساس ہی تو محبت کا دوسرا نام ہے۔ ہاں جی۔ اور سب سے پہلے قاسم کے ابو نے مجھے فون کیا، میں نے پہلے فون کیا اس کے ابو نے، پھر اس نے مجھے، اس کے پاپا نے مجھے فون کیا۔ میں سب سے پہلے ہاسپٹل 2 دفعہ میں ہاسپٹل اس کے پیچھے گیا ہوں، اس کے بعد واپس آئے گھر پہ، ٹھیک ہے نا۔ ہاسپٹل کیوں گئے؟ آپ کا کیا تعلق تھا اس کے ساتھ؟ میرا دوست تھا، اس لیے۔ دوست تھا یا محبت تھی؟ دوست تھا، محبت ایک ہی بات ہوتی۔ یہ تھا خواجہ سرا بالی کا مکروہ چہرہ۔ وہ خود جھجک کر 2 دفعہ کس طرح محبت کا اعتراف کر رہا ہے قاسم سے، اور دوسری طرف ولید سے ملاقاتیں بھی عروج پر تھیں۔
آپ نے سنا خواجہ شرف علی کا کہنا ہے کہ میں 2 دفعہ ہاسپٹل گئی جب مجھے پتا چلا کہ قاسم کو گولیاں لگ گئی ہیں. میں اس کے والد سے میرا رابطہ ہوا تو میں 2 دفعہ ہاسپٹل گئی. جبکہ قاسم کے والد کا کیا کہنا ہے وہ انہی کی زبان ہی سنتے ہیں. موجود ہیں مقتول قاسم بٹ کے والد. آئیے ان سے بات کرتے ہیں جن کا چراغ گل ہو گیا, ان کی دنیا اجڑ گئی. ان سے بات کرتے ہیں کہ السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. بزرگوں, سب سے پہلے ایک بڑی اہم بات ہے کہ بالی جو کہ بڑا اہم کردار ادا کر رہا ہے, جس کے گرد یہ ساری قتل کی واردات جس کے گرد گھوم رہی ہے, اس کا کہنا ہے کہ جب مرڈر ہوا مجھے پتا چلا تو میں نے قاسم کے والد کو کال کی اور میں ہاسپٹل گیا. ذرا اس پہ بتائیے گا. نہیں, ہاسپٹل تو کوئی نہیں آیا, اس کو تو رات کو پولیس ہی پکڑ کے لائی ہے. خواجہ شرف علی کے جھوٹ کو کیا قاسم کے والد نے بے نقاب. ان کا کہنا تھا کہ بالی ہاسپٹل نہیں آیا بلکہ اسے پولیس پکڑ کر لائی ہے. بالی کے جھوٹ پہ جھوٹ کو کیا جذبہ ٹیم نے بے نقاب. اب دیکھیے اس کے بارے میں لواحقین کا کیا کہنا ہے. یہی ہے, اس کی جو ہے نا اس سے پوری تفتیش کی جائے, اور ہمارا ملزم اصل ہے ہی ہے. مارنے والے تو مار گئے, وہ تو سامنے آ گیا ہمارے, اور وجہ تو پیچھے یہی بنا ہے نا. تو ہمارا تو یہ مطالبہ ہے جو اس کے بعد نہ کوئی ایسا حادثہ ہو, اور اس لیے ہم یہ پرزور مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کا سدباب جو ہے نا کیا جائے, اور جتنے بھی شہر میں ہیں ایسے ناصر ہیں ان کا بھی سدباب کیا جائے. جی, میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں ڈی پی او گجرات سید علی محسن. ان سے بات کریں گے کھاریا میں ہونے والے قتل قاسم جس کا نام تھا, جو کہ شہر بازار جسے قتل کیا گیا, پھر اس کے جنازے سے پہلے ہی گجرات پولیس نے بڑا زبردست رول کردار ادا کیا اس پورے معاملے کو ہینڈل کرنے میں. جنازے سے پہلے تمام تر ملزمان, جس میں اصل کردار جو تھا بالی, جس کے عشق میں مبتلا ہو کر ولید نے قاسم نامی لڑکے کو اپنے دوست کے ہمراہ سر بازار گولیاں ماری. ان سے پوچھیں گے کہ ساری پیش رفت کیسے ممکن ہوئی. السلام علیکم سر. جی والسلام. سر ذرا بتائیے گا پیش رفت کیسے ممکن ہوئی. یہ 1 دسمبر اور 2 دسمبر کی درمیانی رات کو تقریباً 9-10 بجے قاسم بٹ جو مقتول ہے یہ اپنی دکان بند کر کے گھر جا رہا تھا. جی. تو جو ملزمان ہیں ولید اور عمران, انہوں نے پہلے سے اس کی ریکی کی ہوئی تھی اور ساری منصوبہ بندی کی ہوئی تھی, اور انہوں نے اس کو وہاں پہ بازار کے اندر ہی 4 فائر کیے پسٹل کے, جس سے اس کی موقع پہ ڈیتھ ہو گئی. اس میں اب وجہ نات یہ ہے کہ قاسم بٹ کے ماضی میں ایک خواجہ سرا ہے وہاں پہ جس کا نام بلال ہے, اس کے ساتھ غیر فطری تعلقات تھے. بعد میں قاسم کی شادی ہو گئی. شادی کے بعد اس خواجہ سرا نے ولید کے ساتھ اپنے تعلقات استوار کر لیے. بقول اس خواجہ سرا وہ جو قاسم بٹ مقتول ہے وہ اس پہ تشدد بھی کرتا تھا اور اس کو پریشرائز بھی کرتا تھا کہ تم ولید کے ساتھ نہ ملا کرو. یہ ساری باتیں اس نے ولید کو بتائیں, جس پہ ولید طیش میں آ گیا, کیونکہ ولید بھی اس خواجہ سرا سے بہت محبت کرتا تھا, اور طیش میں آ کے اس نے عمران کے ساتھ یہ منصوبہ بندی کی, اور پھر ایک رات انہوں نے اس بیچارے کو قتل کر دیا. اس کی ہمیں CCTV فوٹیج بھی مل گئی تھی. پولیس کا اپنا لوکل نیٹ ورک آف انفارمیشن بھی کافی تھا, وہاں کی ٹریڈر کمیونٹی نے بھی بڑا پولیس کے ساتھ کوآپریٹ کیا, اور الٹیمیٹلی ہم نے چند گھنٹے میں ہی اس قتل کی واردات کا سراغ لگا لیا, اور یہ بلائنڈ مرڈر جو ہے وہ ٹریس ہو گیا. سر, آج بھی پرانے وقتوں کی طرح زر, زن اور زمین کے لیے قتل و غارت ہو رہی ہے. اس کی روک تھام کے لیے پولیس کا کیا اقدامات ہیں؟ اس کے روک تھام کے لیے پولیس کے اقدامات تو یہی ہیں کہ پولیس کا رول پرو ایکٹیو بھی ہونا چاہیے, ری ایکٹیو بھی ہونا چاہیے, لیکن سب سے بہتر چیز یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ قناعت پسندی کرے, اللہ تعالیٰ پہ یقین رکھے, نیک نیتی کے ساتھ اپنا کام کرے, اور خوف خدا رکھے. جی بالکل, اس سارے معاملے میں گجرات پولیس نے بڑا اہم کردار ادا کیا, جنہوں نے قتل کے چند ہی گھنٹوں کے بعد تمام تر ملزمان کو گرفتار کر لیا. اس سے تصویر کا ایک رخ ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ بری صحبت انسان کو برے انجام تک لے کے جا سکتی ہے, جس کا عملی نمونہ جو ہے وہ ولید اور عمران نامی شخص ہیں. عمران کا کہنا ہے کہ مجھے ولید بتا کر نہیں لے کر گیا. خدا را والدین اپنے بچوں پر توجہ دیں, ان کی صحبت کا دھیان رکھیں, کہیں وہ بری صحبت میں تو نہیں. اگر وہ بری صحبت میں ہوں گے تو کل کو آپ کا بھی بچہ کوئی نہ کوئی عمران یا ولید بن سکتا ہے. اس کے ساتھ ہی مجھے اور جذبہ ٹیم کو اجازت دیجیے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.